نیزل پولپ۔ نیزل پولپ کیا ہے؟ نیزل پولپ فلیشنگ سویلنگز ہیں جو ناک کے میکوسا اور پیرانیزل سائنسز میں بنتے ہیں۔ یہ گروتھس کینسرس نہیں ہوتی۔ نیزل پولپ کے اسباب کیا ہیں؟ میوکوسا ایک بہت ویٹ لیئر ہوتی ہے جو ہماری ناک اور سائنسز کو اندر سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ انفیکشن اور الرجی انڈیوسڈ اریٹیشن میں نیزل میکوسا سرخ اور سوج جاتی ہے، اور مسلسل اریٹیشن کی وجہ سے میکوسا میں پولپ بن جاتے ہیں۔ پولپ راؤنڈ گروتھ ہوتی ہیں جو چھوٹے سسٹ کی طرح ہوتے ہیں جو کہ نیزل پیسیجز کو بلاک کر دیتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں میں پولپس بنا کسی نیزل پرابلمس کے بھی بن جاتے ہیں، اور کبھی کچھ ٹریگرز بھی پولپس کے بننے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، کرونک اور ریکرنگ سائنس انفیکشن، ایزما، الرجی، رنائٹس۔ نیزل پولپ کی علامات کیا ہیں؟ پولپس اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ نیزل پیسیجز کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اس کی علامات میں شامل ہیں: نمبر 1، نیزل کنجسشن، ایسا محسوس ہونا کہ آپ کی ناک بند ہے۔ نمبر 2، ناک کا بہنا۔ نمبر 3، پوسٹ نیزل رپ، جس میں میوکس کی زیادتی کی وجہ سے وہ گلے کے اندر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، سونگھنے کی حس میں کمی۔ نمبر 5، منہ سے سانس لینا۔ نمبر 6، چہرے اور سر میں دباؤ کا محسوس ہونا۔ نیزل پولپ کی اہم اقسام کون سی ہیں؟ نیزل پولپ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انٹروکورنل، یہ سنگل اور یونیلیٹرل ہوتے ہیں۔ یہ میکسلری سائنس میں بنتے ہیں اور زیادہ تر بچوں میں پائے جاتے ہیں، اور اس کی کامن کاز میں انفیکشن شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ایتھموئڈل، یہ بائیلیٹرل اور ایتھموئڈ سائنسز میں ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر بڑوں میں پائے جاتے ہیں، اور اس میں کامن کاز الرجی ہوتی ہے۔ نیزل پولپ کس طرح تشخیص کیے جاتے ہیں؟ مریض کی علامات کو جان کر اور اس کی ناک کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر اس کی تشخیص کر پاتے ہیں، اور ڈاکٹر ان کو ٹیسٹ کا بھی کہتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ یہ ہیں: نیزل اینڈوسکوپی، ایک چھوٹے کیمرے کے ساتھ منسلک ایک باریک سی نیرو ٹیوب مریض کے ناک میں داخل کی جاتی ہے۔ سی ٹی اسکین، اس کے ذریعے سے ڈاکٹر نیزل پولپس کی جگہ اور اس سے منسلک دوسری ایب نارمیلٹیز اور کرونک انفلیمیشنز کا بھی پتہ لگاتے ہیں، اور ڈاکٹرز کوئی دوسری موجودہ obstructions کو بھی آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے استعمال یہ چیزیں کی جاتی ہیں: نمبر 1، اسٹیرائڈز، ڈاکٹر اسٹیرائڈ اسپرے یا نوز ڈراپ تجویز کرتے ہیں جو پولپس کو سکیڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2، اسٹیرائڈ ٹیبلٹس، بڑے پولپس اور زیادہ خطرناک انفلیمیشن ہونے کی صورت میں مریض کو اسٹیرائڈ ٹیبلٹس تجویز کی جاتی ہیں۔ نمبر 3، ادر میڈیکیشنز، دوسری میڈیکیشنز کے ذریعے ان کنڈیشنز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جو انفلیمیشن کو مزید بگاڑ رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ الرجیز کے لیے اینٹی ہسٹامینز، بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے اینٹی بایوٹکس، اور فنگل الرجیز کے لیے اینٹائی فنگل ڈرگز شامل ہیں۔ نمبر 4، پولپیکٹمی، یہ سب سے کامن طریقہ ہے پولپس کو ریموو کرنے کے لیے۔ مریض کو جنرل اینستھیزیا دیا جاتا ہے، ایک لمبی ٹیوب ویڈیو کیمرہ کے ساتھ مریض کے ناک اور سائنسز میں داخل کی جاتی ہے، اور پھر پولپس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور مائکرو ٹیلیسکوپس کے ذریعے اس کو ویژولائز کیا جاتا ہے۔ سرجری کے بعد مریض کو کورٹیکوسٹیرائڈ نیزل اسپرے تجویز کیا جاتا ہے تاکہ ان کو دوبارہ آنے سے روکا جا سکے۔